چنین محضر صدیق ارجمند حضرت آیت الله واسه جواد نقوی و همه علما و همه عزیزان در صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد اللہم صلی علی۔ دوسرا انہوں نے ہم پر مہربانی یہ فرمائی کہ ہمارے ہاں وحدت اتحاد بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ ہلکا پھلکا بھی جو علامہ جواد نقوی صاحب کے بارے میں کوئی سوچتا تھا، علامہ جواد نقوی صاحب کے بھی بہترین مثبت خدمت اتحاد کے پیغامات آ رہے ہیں۔ علامہ جواد نقوی صاحب کے بھی بہترین مثبت خدمت اتحاد کے پیغامات آ رہے ہیں۔ پر آپ سمجھ لیں جس طرح اہل سنت کے ہاں طارق جمیل صاحب کو ایک ورث حاصل ہے، اہل تشیع کے ہاں اسی لیول کے سپیکر، ماڈریٹ، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، میٹھی میٹھی فضائل والی جوڑنے والے، وہ سید جواد نقوی صاحب ہیں۔ اور لاہور کے اندر ان کا بہت بڑا یعنی مدرسہ ہے۔ مدرسہ کیا ہے کہ وہ پورا ایک سٹی ہے، ہم تو حیران ہو گئے دیکھ کے۔ عربوں کی تو صرف وہ جگہ ہے جہاں پہ انہوں نے وہ اپنا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ ہزاروں لڑکوں اور ہزاروں لڑکیوں کے لیے ہاسٹل کا بندوبست، اور مسجد بھی ماشاءاللہ آپ یوٹیوب کے اوپر ان کے کلپس دیکھیں تو آپ کو مسجد کی سائز کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ حالانکہ مسجد وہ چھوٹی سی ہے اس پورے ایریے کے مطابق۔ اور اس حوالے سے سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، انہوں نے بڑا دلیرانہ کام کیا۔ پچھلے دنوں ہم نے ان کے مدرسے کا وزٹ بھی کیا تھا۔ وہ الہی ہے استاد محترم جیسی شخصیت کا سایہ، جتنا مختلف علاقوں میں ادارے بن رہے ہیں، یہ کتنا پر برکت ہے، یہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے استاد محترم جو اتنے بڑے کام کر رہے ہیں، اور آج دنیا دیکھ رہی ہے، آج پوری دنیا اس چیز کو قبول کر رہی ہے کہ پاکستان میں وہ کام ہو رہا ہے جو خوابوں میں ہمارے بزرگ دیکھا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑی شخصیت ہے حوزے میں، انہوں نے فرمایا جو ہم مرحوم صفدر حسین نجفی کے ساتھ خواب دیکھا کرتے تھے، وہ استاد سید جواد نقوی نے پورے وہ توفیق عبد برکت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے جذبات ہیں۔ آج میرے ایک جنوب میں کہا کہ کاش میرے جذبات کو کوئی الفاظ مل جائیں، لیکن میں پھر بھی اپنا مدعا ایسا بیان نہ کر سکا جیسے بیان کرنے کا حق تھا۔ اگر تم نے خمینی کو دیکھنا ہو، سیستانی کی عظمت کو دیکھنا ہو، خوبی کے علم کو دیکھنا ہو، تم اگر آغا خامنائی کی شجاعت و ہمت و علم و خصوصاً وہ امام جمعہ کے خطیب ہے تہران کے، اس کے بیان کو دیکھنا ہو، تم نے اگر مفتی جعفر کے تقوی کو دیکھنا ہو، شہید علامہ عارف حسین حسینی کی اس طاقت قیادت کو دیکھنا ہو، تو قوم مایوس نہ ہونا۔ خدا نے ہمیں ایک دفعہ پھر ان تمام نعمتوں کی شکل میں جواد نقوی دے دیا ہے۔ دے چکے ہیں اور اب لوگ جو ملک کے اندر داخل ہو رہے ہیں، چند سالوں میں جس طریقے سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے استاد محترم کو توفیق دی ہے، اور دیگر ان جیسے باعمل اور متقی پرہیزگار صاحبان فہم و فراست اور علم و فرات ان کے دور وقت جمع ہو جائیں گے، خدا شاہد ہے کہ وہ زمانہ شیعت کا عروج کا زمانہ ہوگا۔ لوگ جو درجے داخل ہوں گے شیعہ مذہب کے اندر، لیکن اب استاد محترم نے اپنا یہ ڈگری یا ان شاگردوں کو جو انہوں نے ایران میں تربیت کی تھی یا جامعہ علوم الاسلام میں تربیت کی، وہ علماء ان کے ساتھ ہیں، وہ بڑے بڑے علماء، نامآور علماء اگر کسی مجاہد ملت اور سرمایہ ملت کی پشتناہی میں کھڑے ہو جائیں اور جگہ ان کی تعلیمات کو عام کریں، ان کی پیغام کو پہنچائیں، ان کی سپورٹر بن جائیں اور ان کے راستے میں ڈالنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں اپنی
کردار ادا کریں گے. خدا شاید کہ پاکستان کے اندر عارف حسینی کے بعد ان کی شخصیت مارد وجود میں آئی ہے. لوگ عارف حسینی کو خمینی پاکستان کہتے تھے اور ان کو جلد ہم سے جدا ہونے کی وجہ سے ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہوئی تھی، لیکن اب اس کی جگہ استاد محترم نے لی ہے. استاد محترم کو میں پاکستان کے اندر، اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا آئندہ میں خود کی اس بات کا پابند ہو جاؤں گا، آپ بھی آئندہ اس بات کے پابند ہوں گے کہ پاکستان کے سید مقاومت کے نام سے یاد کیا جائے. سبحان اللہ. پاکستان کے محمد صلوات اللہ